اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وقل يا محمد للناس هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا من باب التهديد والوعيد الشديد. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ میرے نبی آپ اپنے لوگ امت سے کہہ دیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ میں جو لایا ہوں وہ حق. یعنی آپ مختلف سوالات کرتے ہیں، کبھی اصحاب کہف کے بارے میں، کبھی ذوالقرنین کے بارے میں اور کبھی روح کے بارے میں. تو ان سوالات کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا برہان جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ سب سے بڑی دلیل صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو جب اللہ کا قرآن میں لائیں پھر اور مزید سوال پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے علماء متاخرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں حقیقتاً اس کا علم اللہ کو ہے. یہ تو صرف چند کتابیں ہماری زبان پہ ہیں کیونکہ ان کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا. تورات کا نام آ گیا، انجیل کا نام آ گیا، اسی طرح زبور کا نام آ گیا، صحائف ابراہیم کا نام آ گیا، صحف موسیٰ علیہ السلام کا نام آ گیا. تو اس لیے ہم ان کے نام لیتے ہیں، ورنہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں ان پر بھی ہمارا اجمالی ایمان ہے، اور جتنی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں ان پر بھی ہمارا اجمالی ایمان ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ وہ ساری کتابیں اپنے زمانے میں برحق اللہ نے اپنے انبیاء پہ اتاری، لیکن وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں. اچھا، اس کے بارے میں سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے قرآن نے بتلایا ہے کہ یہ یہود جو ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ کلمات کو بدلتے ہیں. اسی طرح اللہ نے ہمیں ان کے بارے میں خبر دی ہے کہ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ خود لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے کیا. تو ایک سب سے بڑی دلیل مسلمان کے لیے قرآن.
لیکن غیر مسلمانوں کے لیے بھی، یعنی جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے بھی خود تورات جو موجودہ زمانے میں موجود ہے اس کی عبارت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اسی طرح جو انجیل اس دور میں موجود ہیں، انجیل متی ہے، انجیل مقوقس ہے، انجیل یوحنا ہے، انجیل لوقا ہے، وہ سب کے سب جو ہیں لوگوں نے لکھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیواؤں نے لکھے ہیں، اور سب نے کہا کہ یہ انجیل ہے، یہی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، لیکن دلیل کوئی، یعنی انجیل بھی غیر محفوظ۔ اسی طرح اب آپ ان کتابوں کے بعد آ جائیں جو دنیا میں اس وقت مذاہب ہیں، جیسے سکھوں کا مذہب ہے، ان کا گرو نانک پہ ایمان ہے، اور ان کی کتاب جو ہے گرنتھ ہے، اور ایک کتاب ان کی ہے استا۔ اچھا، اس کتاب کا بھی خود یہ عالم ہے کہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے 12,000 گائے کے چمڑے پہ لکھی گئی تھی۔ پہلے دور میں کاغذ تو تھا نہیں، کتابیں اور تحریریں جو ہوتی تھیں وہ گائے کا چمڑا صاف کر کے اس پہ لکھ دیا، ہرن کے چمڑے پہ لکھ دیا، بکری کے چمڑے پہ لکھ دیا، پتھر پہ لکھ دیا، لکڑی پہ لکھ دیا، اس قسم کی تحریریں ہوتی تھی۔ تو وہ کتاب جو ہے ان کی، وہ کہتے ہیں ان کے بقول کہ بھئی 12,000 گائے کے چمڑوں پہ لکھی گئی تھی، اور 3,83,000 اس میں کلمات تھے، 27 اس کی جلدیں۔ اچھا بھی اب کتنا ہے؟ اب کہتے ہیں 80,000 ہے، باقی کا ہمیں پتہ ہی نہیں، یعنی وہ خود مانتے ہیں، ہم کیا اعتراض کریں؟ وہ اب 3,83,000 میں 3 لاکھ ہی ختم ہو گیا تو کتاب کیا رہی؟ اچھا، اسی طرح اب جو کتاب ہے ان کی مہا بھارت ہے، یا رامائن ہے، یا پران ہے، یا وید ہیں، یہ تمام کتابیں بھی بعد میں لوگوں نے لکھی۔ اچھا، جو لکھی بھی گئی ہیں وہ کوئی نظم ہے؟ اچھا، وہ کہتے ہیں اچھا جی وید جو ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ اچھا بھی کہاں سے آئے؟ وہ کہتے ہیں ایسے خود بخود ظاہر ہو گئے۔ وہی آخر کون لائے؟ وہ کہتے ہیں رشی لائے تھے۔ وہی رشی کون تھے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں۔ اچھا، وہ وید جو ہیں ان کے مشہور وید تقریباً 4 ہیں۔ رگ وید ہے، سام وید ہے، یجر وید ہے، اتھر وید ہے، یہ ہندوؤں کے بڑے مشہور کتابیں۔ اچھا، پہلی کتاب میں تو حمد ہے اللہ کی، ایک اپنے عقیدے میں تو وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ تم اللہ کہتے ہو، بھگوان کہتے ہو۔ اچھا، دوسری کتاب جو ہے اس میں ان کے قربانی کے، خیرات کے اوراد وظائف ہیں، کہ بھی جب کوئی خیرات کرنی ہو تو کیا بھجن پڑھنا ہے، کیا اشلوک پڑھنے ہیں، وہ دوسرے وید میں ہے۔ اور ایک وید جو ان کا یتھر وید ہے اس میں ہے سارا جادو سکھلایا گیا ہے، یعنی اللہ جادو سکھلاتا ہے۔ اچھی کتاب اتاری ہے کہ لوگ جادو سیکھیں۔ تو اب دنیا میں اس وقت جو ہے نا جی اپنا یہی مذاہب ہیں، یہود ہیں، تورات محرف ہے، نصارہ ہیں، انجیل 4 ہو گئے اور 4 محرف ہیں۔ اچھا، بدھ مت ہیں جو یونان میں اور تھائی لینڈ میں اور علاقوں میں، بینکاک سے اوپر کے علاقوں میں، اور بہت سارے ہیں بدھ مت، بدھسٹ جسے کہتے ہیں، ان کے پاس وہی کتاب ہے جو اوستا ہے، یا ان کے پاس ایک کتاب دھمپت ہے۔ اچھا، اس کا بھی کوئی آگا پیچھا نہیں، بھی کون لے آیا ہے؟ ایک والمکی شاعر گزرا تھا، اس نے جمع کر دی بس۔
اس کا بھی آگا پیچھا کوئی نہیں. اچھا ہندو مت ہے. اچھا وہ ہندو مت تو یعنی اب یوں سمجھے نا کہ ایک ملک میں ہی ہے ہندو، اور تو کائنات میں کہیں نہیں. ہندو جو ہے، ہندو جسے آپ کہتے ہیں بت پرست جو ہیں، یہ صرف ایک ملک میں ہے. یہاں سے گئے ہوں گے باہر 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 50 ہزار، لیکن ان کا اور کوئی ملک نہیں جہاں ہندو مذہب ہو. اسی لیے ایک دفعہ جب ہندوؤں نے آپ کے ملک کو ختم کرنے کے لیے ایک پلاننگ کی، تو اس وقت جو برسر اقتدار تھے تو اس نے ان کے وزیر اعظم کے کان میں ایک بات کی ایئرپورٹ پہ کھڑے کھڑے، اور اس کے بعد جنگ چل گئی. وہ بات بڑی راز میں رہی وہ بات کہ بھی آخر کیا ایسا جادو تھا کہ بھی اس کے کان میں ایک بات کی اور اس کے بعد لڑائی ختم، جنگ ختم، ٹھیک ٹھاک ہو گئے، سلو ہو گئی. تو بڑی مشکلوں کے بعد میں راز کھلا کہ اس مسلمان سربراہ نے ان کو یہ کہا کہ دیکھو تم اگر ہمارا ملک ختم بھی کر دو ایٹم مار کے، اسلام کے ملک تو اور ہیں دنیا میں، سارے ملک تو ختم نہیں ہو جائیں گے نا. اور اگر ہم نے تمہیں ختم کر دیا تمہارا تو ملک ہی کوئی نہیں اور دنیا میں، تم تو ہمیشہ کے لیے مٹ جاؤ گے، اور تو ملک ہے ہی نہیں کوئی ہندو کا. ان کو سمجھ آ گئی بات. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نہیں لڑتے. بنیا سمجھدار تو ہے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی شان ہے کہ اس وقت کائنات میں اگر کوئی کتاب کامل، مکمل اور حق، صدق اور ہر شک سے پاک ہے تو اللہ کا قرآن. کہ ہم نہیں کہتے ہیں، مقصد ہے ہم کھلی بات کرتے ہیں کہ بھئی اگر اس میں کوئی شک ہے تو ظاہر کرو، چھپا کے کیوں رکھا ہوا. اور اللہ کے قرآن کی کوئی ایک مثلاً ایک کلمہ ہے، ایک عبارت ہے، اس پہ کوئی نحوی اعتراض کر کے دکھاؤ. ایک کلمہ ہے باعتبار معانی و بلاغت کے کوئی اعتبار کر کے دکھاؤ. اللہ نے ایک قصہ بیان کیا ہے، تاریخی اعتبار سے ثابت کرو کہ یہ قصہ غلط ہے. اللہ نے احکام جاری فرمائے ہیں کہ مثلاً زنا حرام ہے، اب کافر بھی کہتے ہیں کہ زنا نہ کرو. اسلام نے کہا زنا حرام، بھائی نکاح کرو زنا نہ کرو. اب کافر خود چیختے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بس اونلی ون پارٹ ان ایک سے گزارا کرو بس جو تمہاری بیوی ہو، ورنہ ایڈ میں پھنس جاؤ گے، کوئی نہ کوئی عورت بیمار ہوگی تو تم رگڑے جاؤ گے، مر جاؤ، تباہ ہو. اسلام نے کہا کہ شراب حرام ہے. اب کافر کہتے ہیں، انگریز کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے. میں جب یورپ گیا پہلے دفعہ دورے پر تو بڑے بڑے اشتہار ہوتے تھے شراب کے نام، بوتلیں، قد آدم اشتہار، 100 فٹ کا اشتہار. جب تیسرے دفعہ گیا تو ایک اشتہار پہ گیا. میں نے کہا کیا ہو گیا، خیر ہو گئی. انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں اشتہار دکھا کے لوگ شوق میں آتے ہیں، بچے گمراہ ہوتے ہیں، گندی چیز ہے، اب اس کے اشتہار نہیں لگانے چاہیے، خواہ لوگ شوق کر کے نہ خریدیں. ان کو بھی بات ہے. اب دیکھا نہیں وہ سگریٹ کے پیچھے بھی لکھتے ہیں کہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، کینسر پیدا کرتا ہے، سرطان پیدا کرتا ہے، آپ کی بیماریاں پیدا کرتا ہے. تمباکو نوشی بہت خطرناک ہے، اور جو تمباکو نوش ہوتے ہیں ان کو دل کے بڑے دورے پڑتے ہیں. اسلام نے پہلے کہا تھا حرام ہے. تم 1400 سال کے بعد یہاں آ رہے. اسلام نے بتلایا تھا، ہمارے آقا نے رحمت دو جہان ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بھئی اگر کتا کسی برتن میں منہ مار جائے اس کو 7 دفعہ دھو اور 1 دفعہ مٹی سے رگڑو. اچھا ہم جب پڑھتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ حضور کے زمانے میں کیونکہ صابن تو تھے نہیں نا، نہ سرف تھا، نہ کوئی اینٹی بایوٹک قسم کے لوشن تھے،
نہ اس قسم کے کوئی دھونے کے اسباب تھے، تو اس لیے حضور پاک نے فرما دیا کہ مٹی سے رگڑو، جس میں پہلے تو ہاتھ بھی مٹی سے دھوتے تھے۔ بھئی اگر انسان نے یعنی قضاء حاجت کے بعد صابن وابن تو ساری مٹی پہ ہاتھ رگڑ لیا، صاف کر کے پانی سے دھو۔ لیکن اب 1400 سال کے بعد جب علم آگے بڑھا، ترقی کی، تو اب ان کی لیب نے، اب ان کی لیبارٹریز نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ کتے کے منہ میں جو جرثومہ ہے وہ مٹی کے بغیر مرتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کتے کے منہ کے اندر جو جراثیم ہے نا، جب وہ کسی کو زبان مارتا ہے برتن کو، آگ میں ڈال دو وہ نہیں مرتا، مٹی سے رگڑو تو مر جاتا ہے۔ تو یہ خبر ہمیں سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم نے دی۔ اس کو چیلنج کریں، بتائیں آپ خود مان رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1400 سال پہلے کہ جس قوم میں زنا عام ہو جائے، جس قوم میں ماپ تول میں کمی ہو جائے، کیا مانے یعنی تجارت میں دھوکہ ہو جائے اور سود عام ہو جائے، اس قوم پہ اللہ قتل مسلط کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اب کیسے قتل ہوتے ہیں لوگ، گھر سے نکلے پتہ کوئی نہیں، گولی لگی بس، وہ کس نے مارا، کیوں مارا پتہ نہ مارنے والے کو پتا ہے کہ کیوں مارا ہے، نہ مرنے والے کو پتا بھی میرا قصور کیا تھا یار، میں تو گھر سے نکلا اپنے کام کے لیے جا رہا تھا، لڑائی نہ جھگڑا نہ دشمنی، مجھے مار دیا۔ تو جو بات حضور نے 1400 سال پہلے فرمائی، یہ من سے کہیں، وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک وقت آ جائے گا کہ جب لوگ جو ہیں یبر اصدقاءہ ویعق ابویہ، دوستوں کا تو بڑا فرما بردار ہوگا لیکن ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ دوستوں میں بیٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ایسا اچھا آدمی تو ہم نے دیکھا نہیں، بڑا شریف آدمی ہے، بڑا کوآپریٹو ہے اور بڑا ہنس مکھ ہے اور بڑا ماشاءاللہ بااخلاق ہے، ماں باپ کا نافرمان۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے حاکم برے لوگ بن جائیں، جب تمہارے پیسے والے بخیل بن جائیں، جب تمہارے علماء حق کہنا چھوڑ دیں۔ اچھا، ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب ممبروں پہ لڑکے آ جائیں، چھوکرے قسم کے لوگ آ جائیں کہ نہ علم ہے نہ کچھ ہے، مجتہد بنے ہوئے، 2 کتابیں پڑھنی اور مجتہد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور تمہارے سارے معاملے عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں، فرمایا فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن ظَهْرِهَا، اب قبر بہتر ہے۔ اب ذرا آنکھیں دوڑاؤ، غور کرو، اپنے اپنے محلے، اپنے اپنے کونسلوں کو، یونین کونسلوں کو، ٹاؤن کمیٹیوں کو، اپنے علاقوں کو، محلوں کو، اور دیکھیں۔ میں آج بھی اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے، میں ایک طالب العلم ہوں اور وہ بھی ایک ادنیٰ سا طالب العلم، مجھے نہیں پتا اقتصادیات کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا بینکنگ کیا ہے، یہ جدید تجارت کے ذرائع اوصاف کیا ہیں، لیکن میں ایک ادنیٰ سا طالب العلم کے ہو کے آپ کو کہتا ہوں کہ کسی بھی اسلامی ملک میں، کسی بھی اسلامی ملک آپ سارے ٹیکس ختم کر دیں، شریعت کے حکم کے مطابق صرف زکوٰۃ اور عشر لیں، امیر سے دیں اور غریب کو دیں، آپ کے ملک میں اگر کوئی بھوکا رہ جائے، جو مرضی ہے مجھے سزا دیں۔ دیکھ لیں، تجربہ کر، چلو
ملک کا نہیں کرتے ایک ضلع کا کر لو بھائی، کسی ایک ضلع میں تجربہ کر لو، ایک ڈویژن میں کر لو، ایک صوبے میں کر لو، کہ تمام ٹیکس جو ہے نا سارے کے سارے ختم کر دو، صرف زکوٰۃ اور عشر. اور زکوٰۃ سیدھی بات ہے بڑے آدمی سے لیں گے نا، غریب تھوڑی زکوٰۃ دے گا. تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، غنی سے لو اور غریبوں کو دے دو. ایک ایسا نظام قائم کر دو، ایسی ویلفیئر اسٹیٹ بنا دو کہ تمہارے اندر کوئی غریب ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو. ایک ایسا اسلام ہے کہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کو کھلانے کے لیے اپنی عصمتیں بیچتی ہیں. یہ کیسا اسلام ہے کہ لوگ خودکشی کر کے مر جائیں؟ دیش کی تجوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. پیر جو ہے ماشاءاللہ وہ اس کی گردن بھی موٹی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ گھر بھی موٹا ہو رہا ہے. اسی لیے علامہ اقبال جیسا مرد کلندر کہہ گیا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، کہ ہمارے گھر میں تو مٹی کا دیا بھی نہیں جلتا، تیل ہی نہیں ہے، کیا جلائیں. اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے پورے ماحول پہ نظر ڈالو، نظر اپنے ارد گرد اپنے پیروں پہ نظر ڈالو. 80,000 ایکڑ زمین ہے ایک ایک گدی نشین کی. پتہ کیوں ملی تھی؟ انہوں نے اپنے مرید دیے تھے اسلام کے خلاف انگریزوں کو، انہوں نے ان کو جاگیریں دی انعام میں کہ سب ٹوٹی ہیں کافروں کی. اب تو اچھا وہ ایسا بدبخت ہے کافر کہ اس نے ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ 30 سال تک راز ظاہر نہ کرو، 30 سال جب گزر جائیں تو ساری رپورٹیں ظاہر کر دو، کوئی حرض نہیں. پہلے اتنے میں وہ مر گئے ہوں گے نا جن کی رپورٹیں ہیں مر گئے، تو 30 سال کے بعد سب جب رپورٹیں ظاہر ہوئی تو انہوں نے لکھ دیا کہ کس کس پیر نے ہماری خدمت کی، نام بھی لکھ دیا، ان کے خط بھی شائع کر دیے، سپاس نامے بھی شائع کر دیے کہ انہوں نے ہمارے حضور میں جو سپاس نامے پڑھے تھے. جب یہ حال ہو تو کس قسم کا اسلام لانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے ملکوں میں ذرا آنکھیں ٹھنڈی کر کے نظر ڈالیں، جہاں نظر ڈالو گے یہ کیا ہے جی گیلا رام، یہ کیا ہے جی گنگا رام، یہ کیا ہے جی مری، یہ کیا ہے جی سولجر، یہ کیا ہے جی منڈ گمری، یہ کیا ہے جی کلسٹن، یہ کیا ہے جی بولیوارڈ، کیا یہ کیا ہے جی میری ویلی ٹاور. یہ مسلمانوں کے علامات ہیں. کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں. اور ایک بات یاد رکھ لیں اس فقیر کی بھی کہ اس امت کو، اس عالم کو، انسانیت کو کبھی چین نہیں مل سکتا جب تک قرآن کے سائے نہیں آؤ. جب تک تم قرآن کو نہیں مانو گے، قرآن کے احکام پہ نہیں آؤ گے، قرآن و سنت کو نہیں اپناؤ گے اور قرآن و سنت کو اسی رستے سے حاصل کرو. صحابہ نے قرآن خود نہیں سمجھا، حضور نے سمجھایا. صحابہ کو قرآن حضور نے سمجھایا، تابعین کو صحابہ نے سمجھایا، تبع تابعین کو تابعین نے سمجھایا. یہ کڑی جب تک ملی رہے گی بھٹکنے سے بچ جاؤ گے، اور یہ کڑی جہاں ٹوٹے گی وہی زنجیر ٹوٹ جائے گی اور تم کاغذوں کی طرف بکھر جاؤ گے. یہ دیکھو نا یہ کتاب ہے، بند ہے نا، اگر جلد کھول دو ورکا ورکا ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں، آپ پوری دنیا میں انشاءاللہ چلے جائیں، جن لوگوں کا تعلق مثلا ائمہ اربعہ سے ہے، جن لوگوں کا تعلق اپنے اپنے دور میں کسی اللہ والے سے ہے، وہ کبھی دھماکے نہیں کرے گا، کبھی دہشت گردی نہیں کرے گا. کیوں کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے
کہ بے گناہوں کو مار دو، یہ کون سا اسلام ہے جی؟ اسلام تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ سب کی حفاظت کرو. اسلام تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ یہ اگر ذمی ہے، حربی ہے، کافر ہے، تمہارے ملک میں ہے، معاہد ہے، کام کر رہے ہیں، حفاظت کرو. اسلام تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کو مت گراؤ. اسلام تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کے جھوٹے لوگ جو ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کو گالی مت دو، اور تم لوگ جو ہے نعوذ باللہ مار ڈالو اور کہو دین ہے. وجہ کیا ہے کہ دین خود سمجھا ہے دین والوں سے. جب آدمی خود سمجھتا ہے تو پھر ٹھوکر لگتی. اب دیکھیں نا، آپ کو تکلیف ہو گئی، اللہ معاف کرے، مثلا کسی کو اپنڈکس ہو گئی، اس نے ساری ڈال کھا لی، انشاءاللہ فوراً مر جائے گا جلدی سے، اللہ کی رحمت. کیونکہ تم نے خود ڈاکٹری شروع کر دی نا، تم نے خود حکمت شروع کر دی. تم نے پڑھ لیا کسی جگہ کہ سنکھیا جو ہے بڑا طاقتور ہوتا ہے، تم نے توڑا سنکھیا، زبان میں رکھا، انشاءاللہ کلمہ مشکل سے نصیب ہوگا. تم نے پڑھ لیا جی کہتے ہیں کہ شنگرف بڑی طاقتور ہے، کھایا تو مر گیا. تم نے پڑھ لیا کہ کچلا جو ہے جی کہتے ہیں وہ دردوں کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے، کھایا تو مر گیا. کیوں؟ یہ طبیب کا کام ہے کہ کچلے کو مدبر کیسے کرنا ہے، سنکھیے کو مارنا کیسے ہے، شنگرف کا کشتہ کیسے بنانا ہے، سونے چاندی کو کشتے میں کیسے بدلنا ہے، اس کے مضرات کیسے دور کرنے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیسے ختم کرنے ہیں، اس کی سمیت کو کیسے ہم نے نکالنا ہے، اس کے بعد اس کا منافع جو ہے وہ ہم نے حاصل کرنا ہے. اگر خود عقل کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. یہی عالم دین میں ہے. اگر خود سمجھو گے تو پھر ایمان رخصت ہو جائے. یہ ایک سلسلہ ہے. تو اس لیے جناب والا میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے اب محفوظ، مکمل، کامل اور جامع، معنی، غیر محرف، غیر مبدل اگر کتاب ہے تو اللہ کا قرآن. اور اللہ نے فرمایا میرے نبی جب ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، آپ نے ان کو قرآن سنایا ہے، اس کے بعد کیا پوچھتے ہیں؟ اتنے دلائل کے بعد بھی یہ ایمان لانا نہیں چاہتے. اللہ نے فرمایا چھوڑ دو ان کو، کافر ہوتے ہیں، جائیں کفر کریں. اللہ کو ضرورت نہیں. ساری کائنات کی مخلوق سجدے میں گر جائے، سمجھ لو مسئلہ، اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اور ساری کائنات نعوذ باللہ کافر ہو جائے، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں. ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات لکھی. اس نے کہا کہ ہم جب پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. رکوع میں جاتے ہیں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلی. جب ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، تسبیح کا کیا معنی؟ تنزیہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا. تسبیح کا کیا معنی ہے؟ تنزیہ. تنزیہ کا معنی پاکی. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تو ویسے پاک ہوں، تم نے مجھے پاک کرنا ہے. بولا تم ساری مخلوق جو تسبیح پڑھتے رہو، کیا تم اللہ کو پاک کرو گے؟ اللہ تو میرے پاک ہے، وہ تو منزہ ہے. فرمایا لیکن میں تو پاک ہوں، لیکن جب تو میری پاکی بیان، تو پاک کی پاکی کا اظہار کرتا ہے، اس کی وجہ سے تجھے پاک کر دیتا ہوں. کیسی بات ہے؟ اللہ والوں کی باتیں بھی تو ہے. اللہ والوں کی اللہ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان کا تعلق نصیب کر دے. بالکل اجڑ گئے، جیسے زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں. آپ نے شاید دیکھا ہو، نہ دیکھا، ہم نے تو دیکھا ہے، ندی تھر دیکھا ہے، کچے کے علاقے دیکھے ہیں.
روہی کے علاقے دیکھے ہیں، جب بارشیں نہ ہوں نا تو زمینیں ایسے چٹک جاتی ہیں، بنجر ہو جاتی ہیں، زمینیں پھٹ جاتی ہیں اور اس چیخ رہی ہوتی ہیں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے نا، والذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض من بعد موتها۔ اللہ فرماتے ہیں میں رحمت کی ہوائیں چلا کے بادلوں کو چلاتا ہوں، جب بادل پانی سے بھر جاتے ہیں ہم ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جاتے ہیں اور پھر ہم ان کو مردہ زمینوں پہ لے آتے ہیں اور ان مردہ زمینوں پہ پانی برسا کے پھر ہم ان کو زندگی دیتے ہیں۔ تو جیسے زمینیں مردہ ہو جاتی ہیں، بنجر ہو جاتی ہیں، شور ہو جاتی ہیں، کلر ہو جاتی ہیں، ہمارے دلوں کی کھیتیاں بھی اجڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا کہ زمین اگر مردہ ہو تو پانی سے زندہ ہوتی ہے اور دل مردہ ہو تو اللہ کے ذکر سے زندہ ہوتی ہے۔ ایک بات یاد کہ جب دل مردہ ہو جاتے ہیں نا، دلوں کی حیات جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کا ذکر ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحا من امرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا مرضی، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، وحی کو روح فرمایا۔ جیسے روح زندگی کا ذریعہ ہے، اسی طرح قرآن ہماری حیات ایمانی بلکہ زندگی کا ذریعہ ہے۔ جب دل اجڑ جاتے ہیں تو پھر دل والوں سے تعلق رکھو، اور دل والے کون ہوتے ہیں؟ جن کے دلوں میں عورتیں ہوں، لڑکے ہوں، فلمیں ہوں، جنہوں نے دل اللہ کو دے دیا، اللہ کا ذکر دل میں آ گیا، وہ دل بن گیا، ورنہ تو وہ تو دھیلے کا بھی نہیں۔ دیکھو نا، بندے تو سارے ہیں، بڑے سوٹ شوٹ بھی پہنتے ہیں، لیکن جو بندہ بندگی اور بے بندگی زندگی، بے بندگی شرمندگی، جس زندگی میں بندگی خدا کی نہیں آئی وہ شرمندگی۔ جب اللہ کی بندگی آ گئی تو اب زندگی بن گئی۔ جب دل میں اللہ کی یاد آ گئی۔ اور ایک اور اللہ والے نے عجیب بات، اللہ اکبر، ہمیں دعا کرو اللہ والوں کی بات سمجھ بھی آ جائے۔ بڑی عجیب بات، انہوں نے کہا کہ جب قرآن کہتا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ جب بادشاہ فاتح بن کے داخل ہوتے ہیں پھر وہ اجاڑ دیتے ہیں نا، مار دھاڑ، قتل، خون خرابہ، گراؤ گاؤ جار، تباہ کرتے ہیں۔ جو بڑے بڑے طاقت والے تھے وہ کمزور ہو گئے، عزت والے مٹ گئے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر دنیا کے بادشاہ کسی بستی میں جائیں تو مخالفون کو ختم کر دیتے ہیں، وہ اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب اس کا ذکر دل میں آ جاتا ہے وہ بھی پھر غیروں کو نہیں رہنے دیتا۔ پھر شرک گیا، ریا گیا، شہرت گئی، سمعت گئی، مٹ گیا پھر بندہ۔ کیوں؟ اب اللہ کا ذکر آ گیا ہے، اللہ کی یاد آ گئی۔ اور جب تک اللہ کا ذکر دل میں نہیں آیا ہے تو کبھی ریا ہے، کبھی شہرت ہے، کبھی لالچ ہے، کبھی غصہ ہے، کبھی غضب ہے، کبھی غیروں کی تلاش ہے، کبھی حسن کا متلاشی ہے، کبھی دولت کا بھکاری ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ گئی اور دل میں سمجھ آ گئی، اللہ پر ایقان آ گیا، یقین آ گیا، ایمان آ گیا، اب وہ ایسے ہوتا ہے جیسے خود وقت کا بادشاہ۔
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پھر یہ جلال ہے اور یہ وعید ہے، تحدید ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے قرآن دیا، ہم نے آپ کو بھیجا، معجزات دیے، ہم نے آپ کی صداقت کے لیے ہر طرف آیات اور نشانیاں بھیجی، ان کے بعد بھی اگر ایمان نہ لائے آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ نے بس دین پہنچا دیا، بات ختم ہو۔ اس لیے اب دیکھیں کتنی بڑی کہانی۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سرادقها۔ اللہ نے فرمایا کہہ دے میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تمہارے رب کی طرف سے لایا ہوں یہی حق ہے، یہی صدق ہے، یہی عدل ہے، یہی سچائی ہے۔ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کفر کرو گے تو اپنی جانوں پہ ظلم کرو گے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، اور ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، قرآن کی تکذیب کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ بنائی ہے۔ احاط بہم سرادقها، اس آگ کو بڑی بڑی دیواروں نے احاطہ کر رکھا ہے۔ سرادق کہتے ہیں سور، جیسے شہر کے باہر ایک دیوار دیتے ہو شہر کی حفاظت کرے۔ فرمایا یہ تو آگ ہوگی، اور آگ میں جانے کے بعد وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور جب چیخیں گے، پکاریں گے، پانی مانگیں گے، آتش پکاریں گے، اللہ نے فرمایا ان کو پانی دیا جائے گا۔ اس پانی کی شکل کیسے ہوگی؟ کالمہل، جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، تیل میں آخر میں جو بچ جاتا ہے گندگی، سیاہی اور تلچھٹ، اور ایک تو تلچھٹ ہوگی اور دوسرا وہ پانی اتنی گرم ہوگا کہ یشوی الوجوہ، کہ چہرے کے قریب جب لائیں گے تو چہرہ جل جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، دعا کرو اللہ جہنم سے بچائے۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، اللہ نے فرمایا کیا برا پینا ہے، کیا بری وہ چیز ہے، اللہ معاف کرے۔ کسی جگہ قرآن کہتے ہیں یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اللہ معاف فرمائے جہنمیوں کے لیے۔ اور کسی جگہ قرآن کہتا ہے کہ جب جہنمی پانی مانگیں گے ان کو کیا پلایا جائے گا؟ جو جہنمیوں کی پیپ نکلے گی، جو جہنمیوں کے جلنے سے گندگی نکلے گی، اللہ حکم دیں گے کہ یہ پلاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ پاک اس لیے فرماتی ہیں قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم للناس، آپ فرما دیجئے لوگوں کو ھذا الذی جئتکم بہ من ربکم ھو الحق، یہ میں تمہارے رب کی طرف سے جو لایا ہوں یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ لا مریۃ فیہ ولا شک، جس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں۔ مانا کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ قرآن سچا ہے؟ مقابلہ کرو، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن نے جو کہا ہے مقابلہ کرو، ایک حرف جھٹلاؤ، ایک کلمہ جھٹلاؤ، مقابلے پہ لے آؤ۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یاد رکھو اللہ تو چاہتے ہیں کہ بندوں کو ایمان ملے، ہدایت ملے، لیکن جو خود ہدایت کو چھوڑے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جا تیری مرضی دفع ہو۔ ورنہ اللہ نے تو قرآن کیوں بھیجا؟ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجا؟ اللہ نے کتابیں کیوں اتاری ہیں؟ کہ لوگ ہدایت پہ ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کوئی ہدایت نہ لے۔ اب دیکھیں آپ مریض ہیں،
ڈاکٹر موجود ہے، ہسپتالیں موجود ہیں، دوا موجود ہے، معالج موجود ہے، نرسنگ سٹاف موجود ہے، آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ علاج کرانا نہیں چاہتے تو پھر دفع ہوں مرے. آپ کی مرضی ہے، کوئی زبردستی ہے آپ کو پکڑ کے لے جائے. اللہ اکبر. فرماتی انا ھذا من باب التعدید والوعید الشدید. اس کو تعدید کہتے ہیں، یہ سب سے بڑی وعید ہے کہ جب خالق کہہ دے کہ نہیں مانتے ہو تو نہ مانو. اللہ کو تیرے ماننے سے فائدہ کوئی نہیں، تیرے نہ ماننے سے نقصان کوئی نہیں. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی اللہ نے جنت بھی پیدا کر دی ہے، جہنم بھی موجود ہے. جنت بھی موجود ہے، جنت بھی جہنم بھی موجود ہے. یہ نہیں کہ پیدا کریں گے، نہیں، ہو چکی ہیں پیدا. باقی یہ کہنا جی ہمیں نظر نہیں آتی، نظر نہ آنا تو کوئی دلیل نہیں ہوتی. جو چیز تمہیں نظر نہ آئے وہ ہی نہیں. تمہیں تو اپنی روح بھی نظر نہیں آتی. اب دیکھیں نا کہ آدمی کو جب نیند آتی ہے، کبھی نظر آئی ہے کیا؟ نیند آ رہی ہے، جھٹکے لگ رہے ہیں، کیا ہے کیا وہ؟ اللہ اکبر. یہ کوئی دلیل تھوڑی ہوتی ہے. اللہ کے تو ملکوتات السماوات والارض. اسی فرماتے انا اعتدنا، یعنی ہم نے تیار کر رکھا ہے. ارصدنا، مفسر کہتا ہے ارصدنا کا کیا معنی یاد رکھو. ایک ہے تیار، ایک ہے رصد، ارصاد. ارصاد کا یوں معنی سمجھو کہ آپ نے کبھی پتہ نہیں شکار کھیلا ہے یا نہیں کھیلا. شکاری جو شکار کھیلتے ہیں نا تو وہ جال لگا کے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ شکار جال میں آئے تو کھینچے. یہ ہے ارصاد کہ شکاری جال لگا کے بیٹھا، پیچھے سے ڈوری اس کے ہاتھ میں، بس شکار اندر آیا اور وہ جال میں پھنس گیا. تو جہنم گویا تیری انتظار میں ہے، بس شکار کی انتظار میں ہے کہ آ صحیح تو کیسے پکڑتی ہوں. انا اعتدنا للظالمین. ظالم مانا جو اپنی نفسوں پہ ظلم کرنے والے. جو اصل ظلم کا معنی کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی جو چیز جس کا محل ہے اس کے بجائے غلط مقام پہ رکھو تو یہ ظلم ہے. یہ پیشانی اللہ نے اپنے آگے جھکنے کے لیے بنائی ہے. جب قبروں پہ جھکاؤ گے تو ظلم ہے، درختوں پہ جھکاؤ گے تو ظلم ہے، بتوں پہ جھکاؤ گے تو ظلم ہے. اللہ نے جو اپنے لیے بنایا تھا اللہ کو چھوڑ کے تم غلط جگہ پہ استعمال کر رہے ہو. اس لیے فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا. یاد رکھو یہاں تنوین ہے، نکرہ. اور تنوین کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تنوین کبھی تقلیل کے لیے ہوتی ہے، تنوین کبھی تعظیم کے لیے ہوتی ہے، تنوین کبھی تفخیم کے لیے ہوتی ہے. یہاں بھی بتلانا ہے کہ نارن، او جہنم کیا، توبہ توبہ توبہ. نارن احاط بہم سرادقها. ظالمین کون ہیں؟ ہم الکافرون باللہ ورسولہ وکتابہ. وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے کفر کیا، اللہ کے رسول سے کفر کیا، اللہ کے قرآن سے کفر کیا. ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا نارن احاط بہم سرادقها. ایسی آگ جو اپنی قلعے کے اندر ہے. اے سورہا. قال الامام احمد حدثنا حسن موسیٰ حدثنا ابن حیۃ قال حدثنا دراج بن الہیثم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال للسرادق النار 4 جدر کثافۃ كل جدار مسافۃ 40 سنة. واخرج الترمذی فی صفۃ النار وابن جریر فی تفسیر من حدیث دراج بن السمعی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، حضور پاک نے فرمایا سرادق النار 4، کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا احاط بہم سرادقها،
مانا وہ 4 دیواریں ہیں جس کے اندر آگ ہے، ہر طرف سے دیوار ہے. اور میرے آقا نے فرمایا یاد رکھو ایک دیوار کتنی چوڑی ہے، 40 سال چلتے رہو تو چوڑائی ختم نہ ہو. ہاں تم بھی کہتے ہو نا دیوار چین اور دیوار برلن، یہ دیکھو جہنم کی دیوار کتنی بڑی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اسی لیے تو ہے کہ جب ڈالیں گے جنات کو، کافروں کو، لیکن پھر بھی جہنم نہیں بھرے گی، کہے گی حل من مزید، اللہ اور ڈالو میرے اندر کافروں کو. اور اس وقت عالم کیا ہوگا؟ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم اپنے جوش میں ایسے ہوگا جیسے جوش میں غصے میں پھٹ پڑے، اور جب ان کو ڈالا جائے گا کافروں کو ڈالا جائے گا تو جو فرشتے ہیں وہاں وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، اے بدبختو دنیا میں تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا؟ تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے؟ پیغمبر کے بعد صحابہ نہیں آئے؟ علماء نہیں آئے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا فقلنا ما نزل اللہ من شیء. وہ کہیں گے کہ نہیں، اللہ کے پیغمبر بھی آئے، اللہ کے نبی بھی آئے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا تھا. ہم نے کہا تھا اللہ نے نہیں بھیجا، اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری. ان انتم الا فی ضلال کبیر. ہم ان کو کہتے تھے کہ تم نعوذ باللہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، اور پھر حسرت کر کے کہیں گے قالوا لو کنا نسمع او ناقل، اگر ہم بات سن لیتے یا بات سمجھ لیتے، ما کنا من اصحاب السعیر، آج ہم جہنمی نہ بنتے. اللہ فرماتے ہیں فاعترفوا بذنبہم، آج بدبخت اپنے گناہوں کا، اپنے کفر کا، شرک کا اقرار کر رہے ہیں. فسوقا لاصحاب السعیر. اللہ فرمائے کہ ہلاکت ہو، بربادی ہو، ڈالو ان کو جہنم میں. اب ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ دنیا گزر گئی، اب مان رہے. اب یہ تو دار الجزا ہے، دار العمل گزر گئی. دار العمل دنیا ہے، جو کچھ کرنا ہے یہاں کر لو. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ صافت کل جدار مسافت 40 سنۃ. مسند امام احمد میں امام احمد رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث کی ہے. واخرجہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی، اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بھی جہنم کے بارے میں اس کے بیان میں ذکر کیا ہے. وہ ابن جریر بھی تفسیر ہی، اور محمد ابن جریر الطبری نے بھی اپنی تفسیر کے اندر من حدیث دراج بالسمع بھی، انہوں نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے. واللہ اعلم. اللہ. توبۃ نصوح کا معنی یہ ہے، یاد رکھیں میرے عزیز، کہ شریعت کے احکام جو ہیں وہ 3 ہیں کہ سب سے پہلے گناہ چھوڑ دیں، اس کے بعد ندامت ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا، اور پھر عزم کرے کہ اس گناہ کو کبھی پھر زندگی میں نہیں کروں گا، اور نہ کرے. یہی توبۃ النصوح ہے. یہ توبہ کر لی، اس کے بعد اس گناہ کے قریب نہ جائے، اسی کو کہتے ہیں توبۃ النصوح. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ہوتا ہے نا جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی رواج ہو گیا نا، ہمارے پاس بہت سارے ماشاءاللہ میرے بھائی جو ہیں نا جی، وہ ایسے فلم بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو 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 یار کیسی لڑکی، دیکھو ننگا لباس سے، لا حول توبہ 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 دیکھ رہا ہے، بدبخت توبہ بھی کر رہا ہے. یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ توبہ جو ہے استہزاء، کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، کہ گناہ کو دیکھ رہا ہے. اور دیکھو جی کیسا برقع ہے، دیکھو جی کتنا باریک برقع ہے، تمہیں کس نے کہا کہ دیکھو؟ اللہ نے حکم دیا ہے غضوا من ابصارکم، نظریں نیچے کر. بس. تو توبۃ النصوح کا معنی یہ ہے کہ توبہ کر کے پھر کبھی اس گناہ کی طرف نہ آئے.
میرے ماں باپ جو ہیں ان کے لیے عمرہ طواف حج سب کچھ کرو۔ بروج سے کیا مراد ہے؟ جیسے آسمان میں منزلیں ہیں، والسماء ذات البروج تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، اور فرماتے ہیں والقمر قدرناہ منازلا، تو ہر جگہ منزل ہے، بروج ہیں، قلعے ہیں، منازل ہیں جہاں ستاروں کی گردش کا حساب ہے، اور یہ علم فلکیات سے تعلق رکھتا ہے۔ اور کہتے جی کہ اگر والدین مجھے مجبور کریں کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، ایک بات یاد رکھو کہ کیا بیوی میں کچھ شرعن عیب ہے؟ اگر بیوی تیری ٹھیک ہے اور میاں بیوی کے حقوق صحیح ہیں، تیرے ساتھ حقوق ادا کر رہی ہے، کوئی نافرمانی نہیں کی، بس والدین کسی بات پہ ناراض ہو گئے تو کبھی طلاق نہ دو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بندے کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے۔ اللہ کو ایک چیز مبغوض ہے، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کو طلاق ناپسند ہے، تو پھر ہم والدین کے کہنے پہ ناپسند کام کیوں کریں جو اللہ کو پسند ہے؟ ہاں، ایک یہ ہے کہ واقعی بیوی گندی ہے، اللہ معاف کرے، کیونکہ کوئی ایسے والدین نہیں ہوتے جو بیٹے کا گھر بگڑتا دیکھیں۔ ہاں، کوئی جاہل بھی ہوتے ہیں، ضد ہوتی ہے، ورنہ والدین تو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر آباد ہوں، ہمارے بیٹے کا گھر آباد ہو، اللہ اس کو اولاد دے، ہمارے پوتے ہوں، پوتیاں ہوں، گھر میں رونق ہو، ہم ان کو کھلائیں، ہمارے گھر میں بہو آئے، ہمیں بیٹی بن کے ہمیں عزت دے، ہم اس کو بیٹی بن کے شفقت دیں۔ کون ایسا بدبخت ماں باپ ہوگا جو کہے کہ میرے بیٹے کا گھر برباد ہو، طلاق دے اور دھکے کھاتا پھرے؟ ہاں، اگر اس میں واقعاً شرعاً کوئی عیب ہے تو اس کو کہو توبہ کرے، اصلاح کرے، تیرے والدین کو راضی کرے، ورنہ بالکل طلاق نہ دے۔ ایک آدمی نے متعلقہ عورت سے ابھی اس کی عدت بھی ختم نہیں ہوئی اور نکاح کر لیا، اور نکاح نہیں ہوتا، انہوں نے طلاق لی اسی لیے ہوگی نا، سیٹنگ تو پہلے ہو گئی ہوگی، اب انتظار کس بات کی کرتے رہتے بیچارے، معاملات تو پہلے سیٹ ہوتے ہیں نا، تبھی تو اس نے طلاق لی ہوگی نا، اس نے خامن کو تنگ کرنا شروع کر دیا، آخر بیچارہ تنگ آ کے چھوڑ دیا۔ یہ حضرت پہلے سے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بہرحال نکاح نہیں ہوتا، وہ زنا ہے، اللہ کی لعنت برسے گی، توبہ کرو اور اللہ کے عذاب سے بچو۔ میری والدہ صاحبہ پاکستان سے عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرے کی نیت تو کی تھی لیکن تلبیہ نہیں پڑا تھا۔ نیت کیا کی تھی کہ عمرہ کر رہی ہوں، اس کے بعد کوئی تو اللہ کا ذکر کیا ہوگا، کوئی دعا مانگی ہوگی، کچھ تو کیا ہوگا، ہو جی گیا عمرہ انشاءاللہ، کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ میں نے عمرہ کر لیا، حلق کرانے کے لیے میں بیٹھا تھا کہ میرے بغل میں احرام کے دھاگے بالوں کے ساتھ اٹکے ہوئے تھے اور تکلیف تھی۔ حلق کرانے سے پہلے وہ بال اور دھاگے کاٹ دیے۔ کتنے بال تھے؟ ساری بغلیں کاٹ دی یا صرف 2-4 بال؟ اگر 2-4 بالیں کچھ بھی نہیں ہوتا صدقہ کر دو، اور دونوں بغلیں پہلے صاف کر لی ہیں، پھر دم پڑ گئیں۔ فرض نماز ظہر میں عصر میں کون سا سورت پڑھیں؟ جو تمہیں آتی ہو وہی پڑھو، اللہ کے بندے، قرآن ہے جہاں سے مرضی ہے پڑھو۔ وہ جو مسنون صورتیں ہیں کہ طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل، وہ ایک اور اچھی بات ہے کہ وہ صورتیں تلاوت کی جائیں جو حضور پاک نے تلاوت فرمائے، ورنہ تو سارا قرآن ہے جہاں سے مرضی ہے پڑھو۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ داڑھی کو شیو کرتے ہیں استرے سے اور بعض کینچی سے، دونوں حرام ہیں۔ داڑھی کم از کم 1 مشت ہونی چاہیے، اس کے بعد جو ہے ٹھیک کرانا، صحیح کرانا جائز ہے، اس سے کم جو ہے کٹانا ناجائز۔ استرے سے کاٹو یا اس کو کینچی سے کاٹو۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی کے پاس سونا جو ہے وہ تو 4 تولے ہے، لیکن نقد پیسے بھی ہے،
میرا بھائی دونوں کی قیمت کرو کہ 4 تولے سونے کی قیمت اس وقت کیا ہے، نقد کتنے ہیں، ملا کے اگر 7.25 تولے سونے کے پیسے بن جاتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ ضروری نہیں کہ 7.25 تولے سونا ہی ہو، سونا ایک ماشا بھی نہ ہو، لیکن 7.25 تولے کے پیسے موجود ہیں، زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کہتے جی کہ ہمارے گھروں میں جیسے کمبل پڑے ہیں، کپڑے پڑے ہیں، چارپائی ہے، پلنگ ہے، فرنیچر ہے، اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جو چیزیں استعمال میں ہیں اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں، پڑی ہیں پڑی ہیں۔ کہتے جی کہ میں اپیل کرتا ہوں لوگوں سے کہ مکے مدینے میں ڈش استعمال نہ کریں، دعا کرو اللہ ہدایت دے، آپ نے اچھی بات کی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہ جتنے ذرائع ہیں نا، جدید ڈش ہے، انٹرنیٹ ہے، اور موبائل ہے، فاکس مشینیں، یہ 2 دھاری تلوار ہے۔ کیا ہے، اپنا ناک کاٹ ڈالو، کیا ہے، دشمن کا کاٹ ڈالو۔ ان کو صحیح استعمال کرو تو اس سے اچھی چیز ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھو نا جی، ابھی کوئی چند دن پہلے ایک دوائی تھی، مجھے کسی نے پیرس سے ایک ڈاکٹر نے دی تھی، میں ایک مریض کو دکھانے کے لیے لے گیا، ڈاکٹر کو دکھایا، میں نے کہا یار یہ دوائی مجھے ڈاکٹر نے دی تھی پیرس سے، مجھے یہ یاد آتا ہے کہ اسی بیماری کے لیے تھی، لیکن مجھے پتا نہیں ہے، میں کوئی ڈاکٹر تھوڑا ہوں۔ تو اس بیچارے نے دیکھا، اس نے کہا کہ وکیل صاحب سچی بات یہ ہے کہ یہ دوائی میں آج دیکھ رہا ہوں، میں نے دیکھی نہیں، پڑھی نہیں، سنی، لیکن 1 منٹ ٹھہرے، میں ابھی انٹرنیٹ پہ پتہ کر لیتا۔ وہ اپنے دفتر میں گیا، انٹرنیٹ پہ ہاتھ مارا اور نے کہا جی بالکل اسی بیماری کی دوائی ہے جو بیماری کے لیے ہم پریشان بیٹھے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں نا جی، 1 سیکنڈ میں یعنی انگلیوں کے ہاتھ لگانے سے مسئلہ آپ کو مل جائے گا فوراً۔ کوئی آپ نے اسلامی معلومات لینے ہیں، تاریخی معلومات لینے ہیں، کوئی آپ نے حدیث مبارک کا مسئلہ پوچھنا ہے، میراث کا مسئلہ پوچھنا ہے، اب تو ماشاءاللہ سیاستہ کو فیڈ کر رہے ہیں، مذاہب فقہ اربعہ کو فیڈ کر رہے ہیں، تو اگر آپ صحیح استعمال کریں، جیسے پوری دنیا کی خبریں ہیں، آدمی باخبر ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے گندی چیزیں دیکھنی ہیں تو پھر عذاب ہے اللہ کا۔ اچھا، بہرحال میں نے بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھا ہے، باہر یعنی یورپ کے ملکوں میں بھی اور باہر کے ملکوں میں بھی، کہ ان کے گھروں میں ڈش ہیں، بڑے بڑے پتہ نہیں کوئی 60 انچ چوڑے ٹی وی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے وہ جتنے غلط پروگرام آتے ہیں نا، وہ اس کو روک دیا ہے، منع کرنی ہے، وہ نہیں آئیں گے ہمارے اس پہ۔ اللہ عالم، میں نہیں جانتا، مجھے تو پتہ نہیں، اگر ایسا ہو تو بند کرا دے، باقی اچھی چیزیں دیکھا کریں۔ بس ایک موٹی بات یاد کرو، بیوی ہے، بچی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ساتھ بیٹھ کے پروگرام دیکھو، بس وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے، لڑائی بھی نہیں ہوگی، تیرا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے۔ انہوں نے کہا بیٹا دیکھو چابی میرے پاس ہے، جب شوق ہو میں حاضر، مجھے نوکر سمجھ لو، میں بیٹھا ہوں کہا دیکھو کیا دو۔ تو 3-4 دن کے بعد کہیں گے ڈیڈی بس ہم سو رہے ہیں، نہیں دیکھنا چاہتے، کیوں وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ تو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا بس قربانی کر لو بچوں کے لیے، ٹھیک ہو جائے۔ لڑائی جھگڑا نہ کرو، آج کل لڑائی جھگڑے میں کوئی نہیں مانتا، بچے باغی ہو جاتے ہیں، ان کو دلائل سے سمجھاؤ۔ فوٹو لینا منع ہے، بالکل منع ہے۔ کیوں لیتے ہیں؟ حالات ہیں، مجبوری ہے۔ تم جو طواف میں بھی چوری کر لو تو کیمرے نہ لگائیں تو کیا کریں؟ حجر اسود پہ عورتوں کو چھیڑو، کیسے چیک کریں؟ مجبوری ہے، یہ ہمارے اعمال ہیں۔ سائل یطلب الدعاء لابنہ بالشفاء، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومن اوصانا واستوصانا وورد المسلمین شفاء کاملا عاجلا۔ کہتے ہیں جی کہ بہت سارے بچے الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں، ان کوشش کریں کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ ہاں، بعض لوگ الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں، مجبوری ہے، لیکن کوشش کریں کہ کھانے میں پینے میں وہ دائیں ہاتھ استعمال کریں۔ کہتے ہیں جی کہ حدیث میں نے پڑھا ہے کہ آخر زمانے میں اسلام ساری دنیا پہ چھا جائے گا، قرآن میں موجود ہے، حدیث مبارک تو بعد میں ہے، قرآن میں ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ تو اسلام غالب ہوگا، لا شک فی ذلک، اس میں کوئی ایسے جیسے کعبہ سامنے کھڑا ہے ایسے بات ہے، اسلام غالب ہوگا
اور تمام ادیان ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے انہ یقتل الدجال و یکسر الصلیب، دجال کو ختم کریں گے، یہودیت کو مٹا دیں گے، مسیحیت کو مٹا ڈالیں گے، ویضع الجزیۃ، اور جزیہ بھی ختم کر دیں گے کہ جو اسلام لاتا ہے لائے، نہیں لاتا ہے تو اس کے بعد جہاد، اور یملأ الارض عدلا و قسطا،